اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں، سنا نا آپ نے اکثر، یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں، چاروں. ہم کہتے ہیں ایک پانچویں بھی ہیں امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں، کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں، پانچوں حق پہ ہیں. تو ان پانچ میں سے چار تو رفع الیدین کرتے ہیں، ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے پھر آپ چار نمازیں رفع الیدین سے پڑھیں، ایک بغیر رفع الیدین کے. ایک ہوتی نا اگر تو یہ گزارا کر لیتے، فجر کی پڑھا دیتے رفع الیدین کے ساتھ، باقی چار جو پبلک نے پڑھنی تھی وہ بغیر رفع الیدین کے رکھتے. اب یہ چار کون سی پڑھائیں؟ وہ تو ساری پڑھنی ہوتی پبلک نے. تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے، بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی چاروں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے. اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں چار مصلے رکھے ہیں، مصلی حنفی، مصلی مالکی، مصلی حنبلی اور مصلی شافعی. اگر یہ چاروں امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے چار مصلے وہاں پہ ڈالے، تو چاروں کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے پیچھے پڑھ لیتے نا، نہ حق ہی سمجھتے تھے نا. فروئی اختلاف ہے نہیں مارے، سارے ایک ہی ہیں. چنگے ایک کہ چار مصلے ڈالے ہوئے تھے. 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں یہ بدعت جاری رہی. 1925 میں 1925 میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مصلے اٹھوائے ہیں، اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ 1955 میں توڑی ہے انہوں نے. 55 تک وہ بلڈنگ میں نہیں توڑ سکے، اس لیے الحمدللہ وہ کلرڈ اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، اور وہ پہلے کہیں گھومی ہوئی تھی، میں نے تو اب اتنی عام کر دی ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس میں بھی ہم وہ کلرڈ تصویر ڈال دیں گے. بہرحال میں حمزہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، فقہ حنفی کی کتاب، یہ دکھائیں جی. 1995 میں یہ انڈیا سے چھپ کے آئی تھی، فرید بک سٹال دہلی سے. ٹھیک ہے جی، یہ بہار شریعت، یہ مجھے مجبوراً دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج والی بہار شریعت میں انہوں نے تھوڑی ڈنڈی مار دی ہے. یہ اندر سے بھی دکھا دیں ان کو پتہ چلے. اس میں میرے زمانے جعلیت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی، وہ بھی آ جائے گا. یہ 1995 میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ کتاب میں نے خریدی تھی، اور میں نے اس وقت فقہ حنفی پڑھ لی تھی ساری، داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے. اس کو پڑھ لے، اس کی دونوں جلدیں. یہ پہلی جلد ہے، اس میں حاج والا جو چیپٹر ہے نا جی، بہار شریعت کا ششم حصہ یعنی چھٹا، اس میں انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبے کا نقشہ ڈالا ہوا ہے کہ چار مسئلے ہیں، دھیان نال بھائی اپنے امام نے پیچھے ہی پڑھنا ہے. اہم دکھاؤ جی انہوں نے. اس کی کلرڈ کاپی بھی میں نے نکال لی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے. پہلے تو بہار شریعت سے دکھائیں جی ان کو، میں اور قریب ہو جاتا ہوں تاکہ اس کو تسلی سے یہ گول دائرہ کور کرنا ہے جناب. یہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے. اس کو اس طرح کلوز کریں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ چاروں اماموں کو تو حق کہتے تھے، لیکن چاروں اماموں کے نام پر ان اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. قصور عیسائیت کا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا پیچھے قصور ہے جنہوں نے اماموں کے ناموں پہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے چار مسلے کھڑے کیے تھے. یہ میں نے بہار شریعت سے آپ کو دکھا دیا الحمدللہ. اور اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انکار کر سکے.